وہاں کے جنرل سیکرٹری اور پشاور کے سابق رکن قومی اسمبلی سابق صوبائی وزراء کاشف اعظم خلیل صاحب، حافظ حشمت خان صاحب، طارق متین صاحب اور دیگر جماعت اسلامی، ڈاکٹر عتیق صاحب، پشاور جماعت اسلامی کی دیگر ذمہ داران، آج پشاور میں جماعت اسلامی کی جانب سے ایک نئی تحریک کی آغاز کے سلسلے میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پشاور اس وقت جو ہے ایک لاوارث شہر کا منظر پیش کر رہا ہے، تو پشاور کا مقدمہ لڑنے کے لیے اس وقت نہ حکمران جماعت میں کوئی ہے نہ اپوزیشن میں ہے، تو جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ حق دو پشاور تحریک کا آغاز کریں۔ اس سلسلے میں پشاور کے سابق رکن قومی اسمبلی صابر حسین اعوان صاحب کی قیادت میں یہاں ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں صابر حسین اعوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے پریس کانفرنس کا آغاز کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پشاور تاریخی شہر ہے، صوبے کا دارالخلافہ ہے۔ یہاں پر پورے صوبے کے ہر ضلع کے لوگ رہائش پذیر ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور تعلیم کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ اور پشاور میں گزشتہ عرصے میں جو صوبے میں دہشت گردی ہوئی تو آئی ڈی پیز کی بڑی تعداد یہاں پر آباد ہوئی، پشاور شہر میں اور پشاور کے مضافات میں نئے نئے دیہات بنے، نئے نئے گاؤں بنے ہیں، اور یہاں پر بے حد عوام کی ایک بھیڑ آ چکی ہے، مگر ان کو سنبھالنے کے لیے صوبائی حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار ابھی تک موجود نہیں ہے۔ تقریباً 13 سال سے یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو تقریباً 4745 دن بنتے ہیں۔ اتنے عرصے میں صوبے میں کوئی گڈ گورننس سامنے نہیں آئی، مسلسل بد انتظامی ہے، دہشت گردی، نااہلی، بد انتظامی، بد امنی، کرپشن۔ یہ صوبہ یہ مثال بن گیا ہے پورے پاکستان کے لیے، اور نہ صفائی کی حالت کچھ اچھی ہوئی بلکہ بدتر ہو گئی، اور پشاور نمبر 1 شہر بن گیا گندگی میں، پولوشن میں۔ تو یہاں بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، کافی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں، نئے اسکولوں کی کمی ہے، اور اساتذہ کم ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر کم ہے، یونیورسٹی اور کالجوں میں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور یہاں پر ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی کہ مرکزی حکومت پیسے نہیں دے رہی، حالانکہ مرکزی گورنمنٹ نے اعداد و شمار بھی بتا دیے۔ اتنے عرصے میں 8404 ارب روپے صوبے کے پاس مرکز سے آئے ہیں، اور یہاں 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے کو جو حق حاصل ہے تمام محکموں پر، اس میں ایکسائز بھی، اس میں پٹوار بھی، اس میں ٹیکسز بھی، تو وہ بھی بے انتہا جمع ہوئے ہیں، لیکن کہیں خرچ نظر نہیں آ رہا، کوئی بڑا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ میرے پیچھے ہمارے نوجوان وی سی چیئرمینز کھڑے ہیں جو مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل پریشانی کے عالم ہے۔ خود پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین بھی، ڈسٹرکٹ کے بھی اور تحصیل کے بھی، اور اس طرح وی سی چیئرمین اور ممبران لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ فنڈ ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کا اپنا جو حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا۔ اس وجہ سے ایک پریشانی ہے، اضطراب ہے، ہر کسی میں ہے، لیکن کوئی اٹھ نہیں رہا۔ ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ اپوزیشن موجود ہے، اپوزیشن کے لوگ آواز اٹھائیں گے، اپوزیشن اٹھیں گے، ہم ساتھ دیں گے، لیکن اپوزیشن بھی فرینڈلی اپوزیشن ہے، اور وہ کردار وہ بھی ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ پشاور ہم سب کا پشاور ہے۔ یہاں پر ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ گزشتہ تمام 2 ادوار میں یہاں ہمارا پشاور سے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں آیا۔ ایک دفعہ ارباب جہانگیر صاحب آئے تھے، اس کے بعد جتنے بھی وزیر اعلیٰ آئے باہر کے آئے، اور انہوں نے فنڈز کا، صوبائی فنڈز کا اتحاد اے ڈی پی کا حصہ اپنے اپنے ضلعوں میں منتقل کیا، اور پشاور کو ایسے ہی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے یہاں پر مسائل ہی مسائل ہیں۔ میں کسی ایک محکمے کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ تمام محکمے اس وقت کرپشن کی زد میں ہیں۔ جو پیسے مرکز سے آئے، جو ان کے اپنے وسائل سے آئے، وہ بھی غائب ہے، اور ان میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے۔ ایسے حالت میں ہم ان نوجوانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں جنہوں نے
اس جذبے سے ساتھ دیا تھا کہ کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور تبدیلی آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ نوجوان بھی مایوسی کا شکار ہیں، وہ نوجوان بھی اپنے بڑوں سے بے حد مایوس ہیں، اور ان کے پاس بھی مسلسل جھوٹ بول کر ان کو سمجھانے کی اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی گئی. اب یہ نوجوان سمجھ چکے ہیں ہمارا صوبہ بہت پیچھے رہ گیا تمام صوبوں میں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پشاور کا حق دلانے کے لیے، یہاں کا انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کے لیے، اس پھولوں کے شہر کو دوبارہ پھولوں سے سجانے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے، قربانی دیں گے. اور ہم نے اس پر مسلسل کئی ماہ سے کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ وہ اعداد و شمار جمع کریں، اور جو کرپشن کے ہیں اور جو نااہلی کے ہیں. اس کے لیے ہم نے ذمہ داری دی جناب کاشف اعظم صاحب کو، جو اس تحریک کے صدر ہوں گے انشاءاللہ، حق دو پشاور کو. یہ ہمارا تحریک کا نام ہوگا، حق دو پشاور کو. کاشف اعظم صاحب سابقہ وزیر اس کے صدر ہوں گے، افتخار احمد صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم پشاور کے لیے بنائی ہے. محترم حافظ عصمت صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور طارق متین صاحب، عتیق الرحمان صاحب، اور یہ سب ساتھ انشاءاللہ اس پر کام کر رہے ہیں. تو ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں، نوجوانوں آئیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم پشاور کا حق لینے کا عزم لیے اٹھے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس تحریک میں آگے بڑھیں. دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا بھر میں نوجوان اٹھ رہے ہیں، دنیا بھر میں نوجوانوں نے صحیح قیادت کو چنا ہے. جو کرپٹ تھے، جو نااہل تھے، ان کو دور پھینکا ہے، اور ان کو خود بھی مارا پیٹا ہے، اور حکومتوں کے حوالے بھی کیا گیا ہے. تو اس لیے یہاں بھی ضرورت ہے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا. اس میں کچھ نہیں ہوا. ہم انشاءاللہ وہ نعرہ بھی لگائیں گے اور اس نعرے کا نفاذ بھی کریں گے. اور یہاں کے نوجوان جو مایوس ہو کر بیرون ملک جا رہے ہیں اور راستے میں قتل ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کو ہم سہارا دیں گے. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو تحریک پورے پاکستان کے لیے شروع کی ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے امید ہے، اس میں نوجوانوں کا مستقبل بہتر ہوگا، اس میں نوجوان انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اس سلسلے میں ہم نے NC اور VC کی سطح پر تقریباً 250 کمیٹیاں قائم کی ہیں، اور اس میں تقریباً 2500 ممبران کی رجسٹریشن بھی مکمل ہو چکی ہے. مزید اس پر کام جاری ہے، اور انشاءاللہ 500 کمیٹیاں انشاءاللہ مزید انشاءاللہ 500 کی تعداد تک ایک کمیٹیاں بنائیں گے. ڈیجیٹل سیل بھی قائم کیا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں ڈیٹا سارا جمع کر رہے ہیں. ایک ریسرچ ٹیم بھی بنائی ہے تاکہ وہ ریسرچ کر کے تمام معاملات کو بالکل ایکوریٹ سامنے لائیں، اور ہم اس پر انشاءاللہ جو بات کہیں اس کو ثابت بھی کر سکے. اس طرح 18 جنوری کو انشاءاللہ ایک بڑا ایونٹ بھی کریں گے، ایک کنونشن کریں گے، اور ایک لائن آف ایکشن کا اعلان کریں گے اس میں. تو یہ ہمارا ایک پلان ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی جو ہمیں اس سلسلے میں تعاون ملے گا وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی اٹھائیں گے، اور اس ملک کو اور اس صوبے کو اور اس پشاور کو انشاءاللہ خوشیوں کا اور نوجوانوں کے لیے امید کا پشاور بنائیں گے. انشاءاللہ یہ عزم لیے ہم اٹھے ہیں. اس میں انشاءاللہ کاشف اعظم صاحب بھی کچھ بات رکھیں گے، حافظ عصمت صاحب بھی کچھ بات رکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے تعاون کے لیے اور آپ کے اس پشاور کو بنانے کے لیے ہم منتظر رہیں گے. شکریہ. میں ایک دو باتیں کرنے پھر آپ پوچھ لیں، تھوڑا تحریک کے بعد 2 منٹ لوں گا. ٹھیک ہے، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب ساتھیوں کا شکریہ. میں مختصر سی بات کروں گا. پشاور کی اہمیت ہم سب کو پتہ ہے. یہ ایک منی خیبر پختونخوا ہے. یہ شہر کسی کا بھی نہیں، اور یہ شہر سب کا ہے، چاہے وہ دیر کے پہاڑوں میں رہتا ہے یا وزیرستان میں رہتا ہے یا اس کا تعلق سوابی سے، اس خطے میں جہاں سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کا کوئی نہ کوئی یا تعلیمی سلسلے میں یا دوسرے سلسلے میں پشاور سے اس کا تعلق رہا ہوگا. جیسے صابر صاحب نے بتایا کہ یہاں 4745 دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. 13 سال ہو گئے ہیں، اور جو ابھی آپ کے سامنے اعداد و شمار آئے کہ 8404 ارب روپے مرکز نے ان کو ادا کیے. اس میں نہ فارن لون شامل ہیں جو ہمارے صوبے نے لیے، نہ ہماری اپنی آمدن شامل ہے. اگر اس کو ہم حساب لگائیں تو یہ 1.6 ارب روپے دن کا آتا ہے. میں آپ سے اور آپ کے ذریعے تمام عوام سے پوچھتا ہوں کہ اپنے ارد گرد جائزہ لیں. کیا یہ 1.6 ارب روپے روزانہ جو صوبائی حکومت کو وصول ہوئے ہیں، کیا وہ آپ کے محلے پہ، آپ کے تعلیمی اداروں پہ، آپ کے اسپتالوں پہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اگر آبادی کی 36 اضلاع پہ آپ اس کو تقسیم کریں تو 233 ارب روپے ہر ضلع کے حصے میں آ رہے ہیں.
لیکن اگر آپ آبادی کے حساب سے اس کو تقسیم کریں، کیونکہ پشاور سب سے بڑا شہر ہے اس خیبر پختونخوا کا، تو یہ 1000 بلین روپے بنتے ہیں. اب یہ 1000 بلین روپے کا آپ کو لگتا ہے ابھی اس پشاور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ 1000 ارب روپے اس کے ترقی پر لگے ہیں. یہاں صرف ان 13 سال میں ایک بڑا منصوبہ BRTU ہوا ہے جو ان پیسوں سے نہیں ہوا بلکہ اس کے لیے فارن لون لیا گیا ہے. اس کے علاوہ کسیم صفادہ کا نا جی، تو اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی. دوسرا جو انہوں نے بتایا، ہم اس سلسلے میں ایک کرپشن ڈیسک قائم کر رہے ہیں جس میں ہم اپنی ویب سائٹ پہ 2 نمبر دیں گے، ای میل ایڈریس دیں گے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایمانداری کے نقاب اوڑے. یہ ہماری صوبائی حکومت جو 13 سال سے یہاں پر ہے، ان بے ایمانوں کو بے نقاب کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے اس پیسے کو بھی، میرے اور آپ کے جو 8404 ارب روپے ہیں، اس کو بھی اور آنے والے پیسوں کو بھی انشاءاللہ ہم ٹریک بھی کریں گے اور ٹریس بھی کریں گے. اب ہم ان کو اپنا پیسہ لوٹنے نہیں دیں گے. یہ کرپشن ڈیسک جو ہے صوبائی ٹیم جس میں وزیر اعلیٰ صاحب شامل ہیں، وزراء شامل ہیں، مشیران شامل ہیں اور ٹاپ بیوروکریسی اس میں شامل ہے، اس کی کرپشن پر نظر رکھے گی. جو بجٹ ایلوکیشنز ان کو ہوتی ہے کیا وہ اس جگہ پہ لگ رہی ہیں. میں اس ذریعے پوری تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا پر یونیورسٹی، کالجز اور ہسپتال بنانے کا ٹائم چلا گیا ہے. اب آپ کو ہم مجبور کریں گے کہ آپ زمین پر یہ یونیورسٹیاں، یہ کالجز اور یہ سب چیزیں آپ بنا کر دیں. ہمارا جو وہ ہے جو صابر صاحب نے بتا بھی دیا آپ کو کہ 18 تاریخ کو ہم بہت بڑا کنونشن کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. سب سے بڑی ان کی نااہلی کی مثال آپ کے میڈیا میں نے دیکھا تھا. تیمرگرہ میڈیکل کالج ہے، 11 سال اس کو ہو گئے ہیں، 4 ارب روپے اب تک اس پہ لگ چکے ہیں. 196 افراد اس میں بھرتی کیے گئے ہیں جس میں صرف 3 پروفیسر ہیں، باقی سارا کلاس 4 کلیریکل سٹاف ہے. اور 11 سال میں اس میں کتنے اسٹوڈنٹ آئے؟ 0. یہ ان کی نااہلی ہے کیونکہ انہوں نے اس صوبے کو، اس صوبے کے عوام کو، اس صوبے کی سیاسی رائے کو جو ان کے حق میں آتی رہتی ہے اس کو اپنا قبضہ سمجھ لیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ اگر سیاسی رائے آپ کے حق میں ہے بھی، لیکن پھر بھی یہ صوبہ جو 4 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور اس صوبے کے جو مالی حقوق ہے اب وہ کسی سیاسی جلسے پر، کسی سیاسی تجربے پر ہم لگانے ان کو الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. جماعت اسلامی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک منظم جماعت ہے. ہم جب کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس کے اپنے صحیح مقام پر ہم انشاءاللہ پہنچا کر دم لیں گے. بہت شکریہ. حافظ اشفاق صاحب جی 2 منٹ خبر ہوگی. بسم اللہ.